نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج 12 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کا دن یہ صحیح معنوں میں وہ دن ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے صبح نور ثابت ہوا۔ اندھیرے چھٹ گئے اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی کرم اور فضل فرماتے ہوئے اپنا پیارا حبیب رحمت للعالمین بنا کے عطا فرمایا۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت اور کچھ اوصاف کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو مبعوث کر رہے ہیں۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اعلان کے ساتھ دنیا والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں۔ جب کوئی بھیجنے والا بڑی شخصیت ہو اور جس کو وہ بھیج رہا ہو ساتھ اس کے اوصاف اور فضائل بیان کر کے بھیجا جا رہا ہو، تو پھر پروٹوکول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، علیم و خبیر ہے، انسانوں پر رحمان اور رحیم ہے، خصوصی فضل فرماتے ہوئے اپنے حبیب کو بھیجنے کا اعلان کہ میں بھیج رہا ہوں، تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ بھئی جب ایک ملک کا سفیر کسی ملک کی ریاست اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، اپنی دستاویزات پیش کرتا ہے کہ مجھے فلاں کی نمائندگی کے لیے چنا گیا ہے، فلاں قوم اور فلاں ملک کی نمائندگی کے لیے، تو اگلے ملک اور قوم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا پروٹوکول کرے، شایان شان اس کا استقبال کرے، اس کو ویلکم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اعلان کیا میں بھیج رہا ہوں، اور اس وصف کے ساتھ کہ وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعیا الی اللہ ہیں اور سراجا منیرا ہے۔ یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اب جس شان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، لازم ہے کہ اسی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کو ہم سیلیبریٹ کریں اور صحیح معنوں میں آپ کا پروٹوکول کریں، اور آپ کی آمد کو واقعتاً اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ کا فضل اور کرم شمار کریں۔ اچھا پھر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول خود اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا ہے۔ باقی انبیاء کے بارے میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر انبیاء کے بارے میں قرآن کو پڑھیں
یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے۔ لیکن اپنے حبیب کا تذکرہ کن الفاظ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا النبی، نام کی بجائے وہ آپ کا وہ منصب جس پر فائز کر کے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اس منصب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، بھیجنے کا باضابطہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے۔ لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضور کو بھیجا گیا، پہلے انبیاء میں بھی یہی چیز، لیکن یہاں خصوصی اہتمام کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس اہتمام کی ضرورت کیوں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ انسانوں کے لیے پیغمبر کی جو ضرورت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے، قرآن نازل فرما دیتا کافی ہوتا، مکہ کسی پہاڑ پر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا جاتا، لوگوں کو اطلاع کر دی جاتی، فرشتہ اعلان کر دیتا کہ وہاں پر قرآن پاک ہے، وصول کر لو، اس پر عمل کرو۔ لیکن نہیں، قرآن کو بھی نازل کیا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو، اللہ کا کلام ہے نا قرآن مجید، اور بھائی اللہ کا کلام ہے، کسی بھی کلام کو سمجھنے کا اصول کیا ہے کہ آپ وہ زبان جانتے ہوں، صرف زبان جانتے نہ ہوں بلکہ اس درجے کی زبان جانتے ہوں جس درجے کا وہ کلام ہے۔ فیض کو، اقبال کو، غالب کو سمجھنے کے لیے صرف اردو زبان آنا کافی نہیں ہے، اس لیول کی زبان آنا ضروری ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، زبان آنا ضروری تھا کہ آپ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن زبان آنے سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، لازم تھا کہ اس درجے کی زبان آتی ہو، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی الجھاؤ آ جائے، پتہ نہ چلے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، بھئی میں بات کر رہا ہوں نا، اگر میری بات پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ نہ آئے تو آپ ساتھ والے سے نہیں پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ جی حضرت جو آپ نے یہ فرمایا ہے ذرا اس کی وضاحت فرما دیں، اور میں جو کہوں گا نا وہی ٹھیک ہوگا، کوئی اور بندہ میری بات کی وضاحت کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے۔ میں اگر چاہوں تو کہوں ہاں ٹھیک ہے، اور اگر چاہوں تو کہہ دوں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ تو اپنی بات کی وضاحت کا حق خود صاحب کلام کو ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر کسی جگہ بات سمجھ نہ آئے تو اللہ سے تو ہم پوچھ ہی نہیں سکتے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اب اللہ کی نمائندگی کون کرے گا؟ ہر دور میں پیغمبر، اور پیغمبر آخر و زمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری کتاب کی تعبیر، تشریح اور وضاحت کے لیے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اگر وہ بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا اور یہ بات بتا دی کہ اب تم مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت بھی کریں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیت بھی تلاوت کریں گے، تزکیہ بھی کریں گے، اور حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی تم کو یہی دیں گے۔
اور اچھی طرح سمجھ لو، کلام میرا ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کلام کی تعبیر اور تشریح کا حق کس کو دے رہا ہے؟ پھر سوچئے، کلام اللہ کا ہے لیکن اس کلام کی تعبیر، تشریح اور وضاحت کا حق اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، اور اعلان فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے جو فرما رہے ہیں، دین کی وضاحت میں جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوگا۔ اور اعلان کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول تم کو جو بھی دیں، یہ نہیں کہا یہ دیں تو لے لو اور یہ دو تو نہ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی اللہ کے رسول تم کو دیں وہ لے لو، وما نہا عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے نبی تم کو منع کرے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ منصب عطا فرما کے اعلان کیا جا رہا ہے، انا ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دنیا والوں کی طرف مبعوث کر رہے ہیں، آپ کو دنیا والوں کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کا اعلان نبوت، آپ کا دنیا والوں کی طرف مبعوث ہونا اللہ کے حکم کے ساتھ، خصوصی پروٹوکول کے ساتھ ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو بھیج رہا ہے، تو اس اہتمام کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو جتنی آپ ظاہر داری کے اندر جتنی شرائط آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کہ جو مقتدا بنایا گیا ہو، جس کو بھیجا گیا ہو، اور تقاضا ہو لوگوں سے کہ وہ اس کی اتباع کریں، تو مقتدا کے اندر جتنے بھی اوصاف کا آپ، جتنے اخلاق عالیہ کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جن اوصاف حمیدہ کی آپ توقع کر سکتے ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر میں جمع کر کے مبعوث فرمایا۔ ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے، گفتار و رفتار کے اعتبار سے، اخلاق عالیہ کے اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں گے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ کمال پر نظر آئیں گے، اس لیے کہ لوگ کھچے چلے آئیں۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا، حضور ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی ضد یا ہٹ دھرمی پر نہ اترا ہوا ہو، اگر کوئی جہالت، تو اس کا علاج ہو جائے گا، اس کی جہالت دور ہو جائے گی۔ کوئی جاہلیت پر نہ اترا ہوا ہو، ہٹ درمی اور ضد پر نہ اترا ہوا ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ پہلے سارے پیغمبروں کی جو خصوصیات، جو معجزات، جو اعزازات تھے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تو یہ ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت ان کو اس انداز میں بھیجنے کا اعلان فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، گواہ بنا کر، مبشر، خوشخبری دینے والا، نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شاہد کا، اور یہ بھی شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا، شہادت قائم کرنے والا، اس کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہو۔ جب اس کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہو اور اس ذات کو ایک چیلنج کے طور پر دنیا والوں کی طرف بھیجا جا رہا ہو
کہ وہ ہر چیز کے صحیح اور حق ہونے کی گواہی دیں گے، جو غلط ہوگا اس پر گواہی دیں گے کہ یہ غلط ہے، لوگوں کے سوالات کا سامنا کریں گے۔ سوال کرنے والے اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اس تمطراق کے ساتھ کسی کو بھیجا جا رہا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ویسے ہی بھیج دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ جس کا کوئی انسان تصور ہی شاید کر سکے۔ یہ اعلان فرمایا کہ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے پیارے حبیب آپ سے لوگ سوالات کریں گے، ہم آپ کو ایسا علم دے رہے ہیں کہ ساری حقیقتوں کے پردے آپ کی نظروں سے، آپ کے سامنے سے ہٹائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو آپ لاجواب نہیں ہوں گے۔ آپ کو ایسا اختیار دے رہے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس اعلان کے ساتھ۔ اور خود حضور نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ ایسا علم، ایسا اختیار کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے خزانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتی بنا دیا، عطا کرنے والا بنا دیا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ کس چیز پر گواہ ہیں؟ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کائنات کی حقیقتوں کا انکشاف کرنے پر، اور وہ چیزیں جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آنے والی، بلکہ میں کہوں گا کہ جو عقل سے ماورا ہے، حواس خمسہ کی گرفت سے ماورا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ دلائل جو قیامت تک ظاہر ہوں گے، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نقلی دلائل آپ سنتے رہتے ہیں، قیامت تک اس دین کی ان دلائل کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ كَامِلَةٌ، تمہارے لیے اسوہ کاملہ والے نبی آگے ہیں، ان کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیں۔ اسوۃ کاملہ نہیں فرمایا۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک دور کے اعتبار سے وہ مکمل ہو، لیکن کسی دور کی ضروریات کے مطابق وہ نامکمل آپ کو نظر آنے لگے۔ اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس میں زیادہ بلاغت ہے کہ قیامت تک دین کے وہ تمام دلائل، توحید کے وہ تمام نکات کہ جو دنیا کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ آج آپ کی فزکس آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتی ہے کہ واقعتاً اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ آج آپ کے جدید علوم، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، ورطہ حیرت کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ جب وہ اس کائنات کے نظم پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے دلائل قیامت تک ظاہر ہوں گے اللہ کی ربوبیت کے، اس دین کی حقانیت کے، تو ذرا سوچئے ان تمام دلائل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پہلے ہی شاہد بنا کے بھیج دیا۔ کچھ مثالیں ہمارے لیے عہد رسالت میں بھی سمجھنے والی ہیں کہ کیسے شاہد بنا دیا، کیسا علم آپ کو عطا فرمایا۔ یہ حدیث میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں،
صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مجلس لگی ہوئی تھی، تو مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، تو لوگ بسا اوقات اور کئی نو مسلم بھی ہوتے تھے، نہیں جانتے تھے کہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہر طرح کی باتیں ہو جاتی تھی۔ ایک ایسی مجلس میں لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور ناپسندیدہ سوال، ایسے سوالات کہ جو نہیں کیے جانے چاہیے، جن کا فہم دین کے ساتھ اس طرح تعلق ہی نہیں بنتا، تو اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جس طرح میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ یار یہ بتائیں، آپ بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے اپنی امت کو لے کر، تو یہ بتائیں کہ وہ کشتی جو تھی اس کے پھٹے جو تھے وہ شیشم کے تھے کہ کیکر کے تھے کہ چیڑ کے تھے کہ کس درخت کے تھے؟ تو مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر یہ آپ کے علم میں ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ لا یعنی سے سوالات ہیں۔ سوال ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جس کا اپنے آپ کو بھی فائدہ اور باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو ایسے ہی لوگ لا یعنی قسم کے سوال کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے تو بات سمجھ لی، لیکن بعض غیر محتاط لوگوں نے سوالات کیے، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، فرمایا کہ اچھا اس طرح کے سوال کرتے ہو؟ یہ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ سلونی اما شئتم، اچھا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی، جو چاہے سوال کرو، جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور پھر لوگوں نے بھی اتنا غیر محتاط رویہ اختیار کیا کہ یہاں تک بعض لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ فلاں ہے، اور اس کا وہی باپ تھا، اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ شاید اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس نے براہ راست سوال پوچھ لیا، تصدیق ہوئی تو خوش ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات حل کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور نہ اس طرح کے سوال کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ سنا کے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت نے اپنے خامد کے ساتھ خیانت کی ہو تو بھائی سوائے خدا کے یا اس عورت کے کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے ان چیزوں کو بھی افشا کر دیا کہ جو ہدایت کے لیے ہیں ہی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح علوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا غلام بنا دیا ہے کہ ہر علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہے۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آغاز میں نماز میں بھی بعض سہولتیں ہوتی تھیں کہ اگر کوئی باہر کا بندہ سلام کرتا نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز پڑھنے والے بھی کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام شروع میں، بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی۔ تو نماز ہو رہی تھی تو لوگ تھوڑا سا حرکت میں تھے، جو سکون مطلوب ہے وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو اور نماز کے اندر حرکت نہ کیا کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کا رخ تو دوسری طرف تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو آپ کو کیسے پتا کہ پیچھے کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، قسم بخدا نہ تمہارے رکوع مجھ سے مخفی ہیں
نہ تمہارا خشوع مجھ سے مخفی ہے، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، کسی بندے نے نہیں عطا فرمائی، یہ حضور کا منصب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیں ذرا کہ رکوع کا تعلق تو ہماری، یہ کہہ لیں کہ یہ تو ایک فزیکل کام ہے، عملی ہے، عمل ہے۔ رکوع، چلو رکوع دیکھ لیا، خشوع کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ دلی کیفیت کا نام ہے کہ میں نماز ممکن ہے کہ بظاہر تو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا خشوع اس درجے کا نہ ہو کہ میرا خیال کبھی بھٹک کے ادھر چلا جاتا ہے اور کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ میرے دل کے راز کو کون جانتا ہے؟ یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ اگر کسی کے دل پر نگاہ فرمائیں تو اس کے دل کے راز کو، اس کے خشوع اور خضوع کو بھی آپ جان لیتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ شاہد ہیں۔ کس چیز کے شاہد ہیں؟ قیامت تک اپنے امتیوں کے تمام اچھے اعمال پر شاہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنے امتیوں کے جو گناہ ہیں، جو نیکیاں ہیں، آپ اس پر شاہد ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور کوئی غفلت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، غفلت میں پڑھا ہوا درود بھی حضور تک پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے اے اللہ کے نبی غفلت کی حالت میں بے توجہی کے ساتھ آپ کے امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اور اگر کوئی محبت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود خود ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ بھائی یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ حبشہ کے اندر نجاشی کی پڑی ہوئی میت مدینہ کے اندر حضور دیکھ رہے ہیں، جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ موتا کے میدان کے اندر مدینہ میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے۔ اب اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کو ایسے سمیٹ دیا کہ اللہ کے پیغمبر جس طرف نگاہ اٹھائیں کوئی چیز آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے زمین کی وسعتوں کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اس امت کے، اس کے اعمال کے۔ جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو خبریں پہنچا دی جاتی ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ اپنے امتی کے اس اچھے عمل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو تو اللہ کے نبی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے امتیوں کے اعمال کے اسی طرح شاہد ہوں گے۔ یہ ایک شاہد کا مطلب ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا اور آپ کی امت کو بھی شاہد بنایا۔ وہ کس طرح شاہد ہے؟ یہ دوسری بات پہلے بھی اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے ماحول میں دوسری بات زیادہ اہم ہے۔ پہلی تو عقیدت پر مبنی ہے اور دوسری بات ہمارے عمل سے متعلق ہے کہ یہ امت کس طرح شاہد ہے۔ میں ذرا آپ کو ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔
یہ حدیث صحیح بخاری، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ کئی پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک ہوگا امتی، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے۔ تو یہ اس طرح سارے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک، ساری امت تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت جو غرق ہوئی ہوگی، اب محشر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم تک پیغام پہنچا تھا نوح علیہ السلام کے ذریعے؟ وہ کہیں گے بالکل نہیں، انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے نوح، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا، یہ انکار کر رہے ہیں، آپ کوئی گواہ لے کے آئیں۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں اے میرے رب، میرے پاس گواہ موجود ہیں، میری گواہی امت محمدیہ دے گی کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ امت محمدیہ کھڑی ہو جائے گی، دعا کریں ہم بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ اے ہمارے رب، نوح علیہ السلام نے واقعتاً ہی تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو صدیوں بعد آئے ہیں، اور گواہی کے لیے تو لازم ہے کہ بندہ یا سنے یا دیکھے، نہ انہوں نے سنا نہ انہوں نے دیکھا، تو یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو اس وقت امت محمدیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، اے ہمارے رب، ہم یہ گواہی اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، اور ہم اپنے پیغمبر کی ہر بات کو بغیر کسی شک و شبہ کے حق، سچ اور صحیح سمجھتے ہیں۔ اور میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا، نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پردے ہٹائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے احوال کو دیکھنے والے ہیں۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت کے کتنے منظر ہیں جو آپ نے سارے کے سارے بیان فرما دی، ماضی اور حال کی ساری خبریں ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اس معراج پر کھڑے ہیں کہ جس کا کسی دوسرے انسان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاہد اللہ کے نبی شاہد ہوں گے، امت محمدیہ کی شہادت پر شہادت دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت اسی لیے بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول آپ پر گواہ بن جائے۔ حضور گواہ ہیں، یہ امت بھی گواہ ہے۔ حضور کا گواہ ہونا تو واضح ہو گیا، اس امت کی گواہی اب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو حق جانے، سچ جانے، یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور اکثر آپ مجھ سے یہ بات سنتے ہیں اور میں اس کو دہراتا رہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بڑے سے بڑا شیخ، کوئی بڑے سے بڑا مقتدا، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، ہم اس کی اتباع
اس کی اقتدا غیر مشروط طور پر نہیں کرتے، مشروط طور پر کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے کہ جس کی اطاعت اور فرما برداری غیر مشروط ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ جو کچھ فرمائیں ہم اپنی عقل کے گھوڑے بعد میں دوڑائیں گے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی عقل کو قربان کرنا ممکن ہے کہ ایک بات میری عقل میں نہ آئے، ممکن ہے، لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا ہے، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر میں اپنی عقل کو ایک طرف رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اپنی عقل و دانش، اپنی فکری بلندی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا شاہد ہونا اس امت کے لیے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں شاہد ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی اس منصب پر فائز کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر شہادت دینے والے بن جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حضور نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس حق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد، اور فرمایا کہ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں بس ایک دو باتیں اور کر دیتا ہوں، شاہداً و مبشراً و نذیراً، کہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشراً خوشخبری سنانے والا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بالکل آسان، کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا الہی اس پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے دین کے ایک ایک حکم کو ہمارے لیے آسان کر کے اور قابل عمل دین اس کو بھیجا ہے بنا کے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ سارے احکام دیکھ لیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری ہے، سفر ہے، بعد میں رکھ لیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں۔ سفر پر جانے لگے دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیں، زور اثر اکٹھی کر لیں، مغرب عشاء اکٹھی کر لیں۔ آسان ہے دین، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، کوئی ہمارے لیے ایسا حکم نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا۔ یہ مبشر ہے کہ ایسی آسانیاں ہیں۔ نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرا کے خوفزدہ کر کے بھگا دینا، بلکہ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی مصیبت اور تکلیف کو اس طرح بیان کیا جائے کہ گویا کہ اس سے نکلنے کا مداوع ممکن ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نذیر تھے، آپ کو خوف زدہ کر کے لوگوں کو مایوس کرنے والے نہیں، امید دلانے والے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اور مرنے کے بعد سب سے بڑی امید ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ہستی سب سے بڑی ہمارے لیے امید ہے۔ تو آپ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ نذیر داعیا الی اللہ، سراپا دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بن کر آئے ہیں۔ کیسی دعوت بن کے؟ سراپا دعوت بن کے۔ سمجھ آتا ہے کہ دین کیا ہے۔ داعیا الی اللہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے کچھ فرما دے دین ہے، منع کر دے دین ہے، عمل کر کے دکھائیں دین ہے، روک دیں دین ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی رہیں تب بھی دین ہے۔ داعیا الی اللہ، سراپا دعوت، فرمائیں دین، کریں دین۔ حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ حضور کا خاموش رہنا، آپ کا راضی ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہے۔
تو داعین الی اللہ بنا کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخر میں فرمایا کہ سراجا منیرا، اور آپ روشن چراغ بن کر آئے ہیں، ایسے چراغ کہ صحابہ کرام نے براہ راست اس چراغ سے روشنی لی، اپنے سینوں کو منور کیا۔ صرف اس ایک وجہ سے قیامت تک لوگ جتنی چاہیں باتیں کرتے رہیں، صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اب ہم جو روشنی لے رہے ہیں وہ ان صحابہ کے ذریعے سے لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے اپنے سینوں کو منور کیا وہ صحابہ کرام کی ذات تھی۔ آپ سراج منیرہ ان کے لیے براہ راست، اور ہمارے لیے بالواسطہ قیامت تک سب کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیوز و برکات کا، روشنی کا منارہ نور ہے۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما علینا الا البلاغ۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک بات، چونکہ خاص ربیع الاول ہے تو یہ 12 دن کا نا یا 12ویں کا پیغمبر نہ بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بیٹھے ذرا ایک منٹ، ذرا بیٹھے۔ یہ ایک بیماری ہے جو لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ جس طرح نا اہل بیت کے 10 دن کا تعلق ہے، بس باقی چھوڑ دیا۔ ایک دن کا پیغمبر نہ بنائے، گستاخی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 12 دن کے نہیں، پورے سال، پوری زندگی، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، ہمارے ایک ایک سانس کے لیے پیغمبر ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اپنی خوشیاں آپ منائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کریں، لیکن میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد منا لیا، کچھ جلوس میں شامل ہو گئے، 2-4 دیگیں چڑھا لیں اور لوگوں کو ناشتہ واشتہ کرا لیا اور پورے سال کا انتظام کر لیا کہ اب آپ جو چاہے کرتے رہیں۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ یاد رکھنا ہے کہ پیغمبر کیوں پیدا ہوئے، کس لیے پیدا ہوئے، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس پیغام کو یاد رکھ کے اگر آپ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں تو باعث اجر و ثواب اور برکت ہے۔ اور اگر اس کو کوئی شارٹ کٹ بنانا چاہتے ہیں ہندوؤں کی طرح کہ بس گئے اور اپنے بت کے سامنے کو بھجن گائے، ہاتھ جوڑے، تلک لگایا اور یہ گئے اور وہ گئے اور بات ختم ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی ارتکاب نہ کرے۔ حضور ہماری زندگی ہے، ہماری پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بسر ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو اس پیغام کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ہم بھی شاہد ہیں کہ آپ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اور ہم نے اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔